جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ جی امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ جی نبیہہ عمران آج آپ بھی آ گئی ہیں، ویلکم۔ وعلیکم السلام الشفا۔ جی اور زینب طاہر بھی کافی دنوں کے بعد آئی ہیں۔ نبیہہ عمران تو آج مجھے لگتا ہے فرسٹ ٹائم آپ آئی ہیں۔ آج نبیہہ پہلا دن ہے آپ کا؟ چلیں اب روز کلاسز لینی ہیں، ٹھیک ہے آپ نے؟ اور باقی سارے بچے بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہوں گے امید ہے۔ اور جو ہے آپ کا کام آپ لوگوں نے جو کل کیا تھا، امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا، اس کو لکھ کے بھی دیکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ؟ جی شاباش، ویری گڈ۔ چلیں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چیپٹر سٹارٹ ہم نے کیا ہوا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ کہ زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا جو ہے وہ چیپٹر ہے، ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے اس چیپٹر کے شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ کر لیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور شارٹ کویسچنز کے علاوہ ہم نے اس کے جو ہے تفصیلی سوال نمبر 1 بھی کر لیا، کل تفصیلی سوال نمبر 2 بھی کر لیا تھا، جو کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا اچھی طریقے سے۔ پھر تفصیلی سوال نمبر 3 آتا ہے جو آج ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تفصیلی سوال نمبر 3 ہم آج کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ بیٹا آ رہے ہیں آپ لوگ، شاباش، جلدی جلدی سے انٹر ہو جایا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی چلیں سوال لکھتے ہیں، تب تک باقی بچے بھی جو ہیں وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تفصیلی سوال نمبر 3 ہے، اور سوال نمبر 3 کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت لکھیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت لکھیں، ٹھیک ہے؟ فضیلت و اہمیت لکھیں، یہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم تفصیلی سوال نمبر 3 کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ اس سوال میں کیا پوچھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ جب بھی کوئی سوال لکھیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ تفصیلی سوال میں زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ جب بھی جو بھی آپ کا لانگ کوسچن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہلے اس میں اگر اس کے معنی مفہوم لکھیں گے تو وہ اس کا اچھا امپریشن جاتا ہے کہ آپ نے سوال جو ہے وہ صحیح طریقے سے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم پہلے لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے یہ نوٹس میں نہیں لکھا ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ اچھا آپ کا جو ہے وہ سوال بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی و مفہوم، وہ جو آپ نے پچھلے سوال میں لکھا تھا، مختصراً کر کے آپ لکھ دیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہے اور اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپ لکھ دیں۔ اس کے بعد ہے پھر آپ شروع کریں گے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ آگے کی تفصیل لکھیں گے تو اللہ کی عطا کردہ نعمت، کیا چیز ہے اللہ کی عطا کردہ نعمت؟ دولت۔ دیکھیں کہ انسان محنت کرتا ہے، دن رات کماتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ نوکری پیشہ ہوتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کچھ کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی طریقہ جو ہے ذریعہ آمدنی ہمارا ہو، جب ہم محنت سے دولت کماتے ہیں تو اکثر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ میری ہی کمائی ہے۔ بے شک وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جو ہے وہ کام کرنے کی حص چھین لے، دیکھنے کی، بولنے کی، چلنے پھرنے کی کوئی ایک بھی نعمت اگر چھین لے تو ہمارے لیے جو ہے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ توفیق دی ہے کہ ہم جو ہے محنت کریں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا کی ہے۔ پھر اس دولت میں سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا اور صدقہ خیرات دینا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ساری جو مال و دولت ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے لیے اس کے حکم کے مطابق مساکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی حصہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے تو پھر کیا ہے؟
جب یہ اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے تو پھر مساکین اور مستحق افراد کی مدد کرنا. ٹھیک ہے, جب مساکین اور مستحق افراد کی مدد پھر کی جائے, کس طریقے سے کی جائے؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے, صدقہ خیرات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اور اب اس دولت میں ان کا حصہ ہے. کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی دولت میں غرباء کا بھی حصہ ہے, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے, یہ صدقہ کے ذریعے, خیرات کے ذریعے, کسی بھی طریقے سے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہماری دولت میں حصہ ہے. جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کسے کہتے ہیں؟ رضا, اللہ کو خوش کرنا, اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ. ٹھیک ہے, زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, کہ اس کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرتا ہے, مطلب زکوٰۃ دیتا ہے. اب دیکھیں کہ بہت مشکل لگتا ہے نا, ہمارے پاس اگر کوئی تھوڑے سے بھی پیسے ہوں, ابھی آپ چھوٹے ہیں کیونکہ آپ خود سے زکوٰۃ تو نہیں ادا کرتے نا, آپ کے پیرنٹس دیتے ہیں, لیکن آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کی پاکٹ منی ہوتی ہے, آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں, اس میں سے اگر کسی کو 1-2 روپے بھی دینے پڑ جائیں تو کتنا مشکل لگتا ہے نا. بہن بھائی کہہ لیں کہ جتنے سے ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ تو میرے پیسے ہیں, میں آپ کو کیوں دوں, ایسا ہوتا ہے نا, ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے پیسوں میں سے کسی کو پیسے دے دیتے ہیں کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے, یا زکوٰۃ جو ہم پہ واجب ہوتی ہے وہ ادا کرنے کے لیے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انسان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے. یہ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ جو ہے اللہ پہ آپ نے قرض دیا ہے وہ, اور آپ کو کئی گنا زیادہ دے کے اللہ تعالیٰ اپنا قرض چکاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پر قرض ہے یہ. پروردگار اس دولت کو, اس پیسے کو جو آپ نے اس کی راہ میں خرچ کیا, اپنے اوپر قرض جو ہے وہ قرار دیتا ہے, اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. مطلب ہم نے اگر کسی پر 10 روپے خرچ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ پیسے دے گا. ٹھیک ہے, کئی گنا بڑھا کر, اور بعض روایات میں 10 گنا بھی لکھا ہوا ہے کہ 10 گنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ لکھا ہوا ہے کئی گنا, کہ ضروری نہیں ہے کہ 10 گنا ہو, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے, اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے. اب دیکھیں صدقہ ہے, یہ خیرات ہے, وہ ہم اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں, کسی کو دیکھ کر ہم مدد کر دیتے ہیں, لیکن اگر وہ کوئی انسان نہیں بھی دیتا تو اس کے ذمہ گناہ نہیں لکھا جاتا کہ اس نے جو ہے وہ کسی کی ہیلپ نہیں کی ہے, کسی کو اپنے صدقہ نہیں دیا. ٹھیک ہے, ثواب بھی نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت سی جگہ پر اس کا جواب دینا پڑے, لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے واجبات ہوتے ہیں, جو چیزیں آپ نے ضرور ادا کرنی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کو جواب دینا ہوگا, اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے اور اللہ کو ہمیں اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. لیکن کل جیسے کہ ہم جی وعلیکم السلام ابیہا, تو جیسے ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ لیکن ایک بات یہ کہ زکوٰۃ صرف تب واجب ہوتی ہے جب انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے, یعنی اس کے پاس اتنی چیز موجود ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہوگی تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے, 7.5 تولے سونا یا 52 تولہ چاندی. ٹھیک ہے, اگر اتنا آپ کے پاس ہوگا ان میں سے کچھ تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی, ویسے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ نہ ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے, کیا تھا کہ اور نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے, اب یہ ارشاد باری ہے جس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نماز پہ زور دیا ہے اسی انداز سے
زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں اگر ہم پر واجب ہو گئی ہے تو، ٹھیک ہے. اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے. اب یہ سارا ہم نے پہلے اس کی بات کی تھی، اب اس کی اہمیت کیا ہے اصل میں، ٹھیک ہے. ایک نمبر 1 سنہری اسلامی معاشرے کی تشکیل. یہ ہیڈنگز آپ کے اس میں نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، ویسے میں نے خود سے بنائی ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اسلامی معاشرے کی تشکیل، اس کو پڑھ کے اور آپ اپنی مرضی سے بھی اس کو ہیڈنگز بنا کر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سنہری اسلامی معاشرے کی تشکیل کہ اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام بھی تشکیل دیا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے سنہری، اس میں ایک معاشی نظام بہت اچھا. اب معاشی نظام کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے پاس کتنی آمدنی ہے، ہم لوگوں کے حالات کیسے ہیں، یعنی کہ دولت اور پیسہ ہمارے پاس کتنا ہے، کیا ہمارے پاس کھانے کے لیے اور ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ سب کچھ ہیں یا نہیں. تو یہ ہمارا معاشی نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بہترین معاشی نظام، ٹھیک ہے، سنہری اسلامی معاشرے کی تشکیل اور بہترین معاشی نظام. اب دیکھیں گے یہ ان دونوں ہیڈنگز پہ اگر آپ غور کریں تو بہترین معاشی نظام کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس، اب دیکھیں کسی کے پاس اگر بہت پیسے ہیں اور دوسری طرف کسی کے پاس بالکل کھانے کو بھی نہیں ہے تو وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس میں بد امنی ہوگی. کیونکہ جن لوگوں کے پاس بالکل کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اور دوسروں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی اور وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے تو کچھ لوگ بے انتہا غریب ہوں گے اور کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوں گے، جس سے معاشرے میں آپس میں جو ہے وہ نفرت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ امیر لوگ جب اپنے ہاتھ سے پیسہ نہیں دیں گے تو ان کے اندر بھی غرور اور فخر کی علامات پیدا ہوں گی، اور جو غریب لوگ ہوں گے وہ غریب سے غریب تر ہونے کی وجہ سے امیر لوگوں سے نفرت کریں گے، اور اس طریقے سے معاشرے میں جو ہے وہ بد امنی اور ایک طرح سے نفرت کی فضا پیدا ہوگی. اس لیے معاشی نظام جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو ہے نظام متعارف کروایا، اس کے ذریعے واجب قرار دے دیا کہ جب ایک حد سے دولت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ غربا اور مساکین لوگوں کو دی جاتی ہے جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. پھر ان کو جب وہ پیسے ملتے رہیں گے تو ان کی جو حالات ہیں، مالی حالات، وہ بہتر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر صدقہ خیرات بھی لوگ کرتے رہیں، اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، اللہ کے نام پر کسی کی مدد کرتے ہیں، تو وہ پروردگار اپنے اوپر قرض سمجھ لیتا ہے اور آپ کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ اسلام کا بنایا ہوا ایک سنہری اسلامی معاشرہ ہے. پہلے تو معاشی نظام بہترین ہو گیا، اور جب بہترین معاشی نظام ہوگا تو وہ ایک سنہری معاشرہ تشکیل پائے گا، جس میں جب دیکھیں کوئی امیر انسان جن کے پاس دولت ہوگی جب وہ غربا کو پیسے دے گا تو اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا، ایک تو دینے والا جو ہوتا ہے اس کو دینے سے اس کا دل نرم پڑتا ہے اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور لینے والا جو ہے اس کے دل میں دینے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یوں پھر معاشرے میں جو ہے ایک اچھا اور جو ہے وہ اچھا معاشرہ پروان چڑھے گا جس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی فضا قائم ہوگی. تو یہ زکوٰۃ کا ایک اور فائدہ ہے، اس کی اہمیت ہے. پھر اس کے بعد ہے بہتر روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں. اکثر جب لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں جب وہ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پیسے بھی بنتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ ان کو، اگر کسی کے پاس کوئی کام کرنے کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ اس سے اپنے کام کو شروع کر لیتے ہیں اور کاروبار کے مواقع میسر آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہترین کاروبار کے مواقع میسر آنا. ٹھیک ہے، بہترین کاروبار کے مواقع میسر آنا. اس کے بعد کیا ہے؟ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے کے ہر فرد کے پاس جاتی ہے. اب ایک ہی جگہ پر دولت نہیں رہتی بلکہ وہ ہر فرد کے پاس جاتی ہے، کوئی انسان بھی اس سے محروم نہیں رہتا. معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باہمی اطمینان اور سکون کی فراہمی.
کہ جب جو ہے معاشی نظام بہتر ہوتا ہے، دولت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی رہتی ہے، تو اس کا فائدہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب غریب لوگ جو ہیں وہ بالکل نیچے کے درجے تک نہیں پہنچتے بلکہ ان کی معاشی ضروریات پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی اطمینان آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے آپس میں جو سلوک ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ استحصالی کیا ہوتی ہیں؟ استحصال ہوتا ہے کسی کا نقصان کرنا، تو استحصالی قوتیں کیا ہوتی ہیں؟ دراصل یہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کو سمجھاتی ہیں کہ آپ کبھی بھی صحیح راستوں پر نہ چلیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر لیتے ہیں، میں پہلے یہ لکھ دوں، استحصالی قوتوں کا خاتمہ۔ اب دیکھیں کہ جب ایک ہی جگہ پر دولت آئے جا رہی ہے اور دولت مند جو ہے وہ مزید دولت مند ہوتے جا رہے ہیں اور غریب جو ہے مزید غریب ہوتا جا رہا ہے، تو یہ دراصل جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہکاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کریں اور غلط راستے پہ چلتے رہیں، جس سے جو ہے وہ ہمارا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے اور دوسروں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اپنا نقصان دینے والے کا اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے تمام فرائض کو پورا نہیں کرتا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جن کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے وہ بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ گناہ کی طرف جو ہے راغب ہونے کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ شیطان ان کو بھی بہکاتا ہے کہ جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ بعض اوقات غلط ذرائع سے ان ضروریات کو پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے جب زکوٰۃ کا نظام پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہر طرف لاگو کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جو استحصالی قوتیں ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ قومی فلاحی ریاست کی تشکیل۔ قومی فلاحی ریاست کی تشکیل کیا ہے کہ ایسی ریاست جس میں لوگوں کی فلاح کا خیال کیا جاتا ہے، ان کی بھلائی کا خیال کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے جو ہے وہ دولت ایک جگہ سے دوسری جگہ گردش کرتی رہتی ہے، اور جو لوگ کسی وجہ سے دولت سے محروم ہوتے ہیں کہ جن کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ان کے پاس مناسب رقم موجود نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے یہ سرکل بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے اور ایک اچھی ریاست تشکیل پاتی ہے، ایک ایسی ریاست بن جاتی ہے کہ جہاں پر ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مطمئن ہوتا ہے اور اطمینان سے زندگی گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی ہمارا سوال تھا زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ سب سے پہلے اسی طریقے سے شروع میں آپ اس کے معنی و مفہوم لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم نے مختلف ہیڈنگز کے ذریعے آپ ایسی ہیڈنگز بنا لیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب آپ نے خود بنانا ہے، یہ نہیں کہنا کہ مسز کا اسکرین شاٹ بھیج دیں، ٹھیک ہے، خود سے بنانا ہے، بڑے ہو گئے اب آپ، ایسے جیسے سوال کی تصویر لے کے میں بھیج دوں گی پہلے کی طرح، آپ اسے اس کی ہیڈنگز بنائیں گے اور پھر اس کو سوال کو آپ خود سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گا، اگر کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں ورنہ پھر میں اس کو ایک دفعہ مزید دہرا دیتی ہوں۔ جی بیٹا کوئی سوال ہے؟ ہاں جی، تانیس فاطمہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سوال پوچھ رہی ہیں یا ہائے کہہ رہی ہیں؟ جی تانیس بیٹا، اچھا کوئی سوال ہے بیٹا تو بتائیں۔ جی میں آپ کو یہ تصویر اس کی بھیج دوں گی پکچر بنا کر، یہ جو آپ کا سوال نوٹس میں جس کا جواب دیا ہوا ہے اس میں سے دیکھ کے آپ ہیڈنگز خود بنا لیں گے، ٹھیک ہے جی بالکل۔ یہ آپ پھر اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو نیٹ کاپیز پہ لکھنا پڑے گا، کیونکہ بہتر ہے کہ اس کو آپ ویسے ہی نہ لکھیں، یہ 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو ایسے مت لکھیں بلکہ جیسے میں نے ہیڈنگز بنائی ہیں اسی طریقے سے آپ ہیڈنگز بنا کر تو اس کے اندر پھر آپ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی کریں گے، ٹھیک ہے
جی نیٹ کاپیز پہ لکھیں گے اور میں تصویر بھیج دوں گی, وہاں سے دیکھ لیجیے گا, جو جواب ہوگا اس میں سے آپ اس کی پکچر چھوٹی چھوٹی ہیڈنگس بنا لیں, اور ہیڈنگس کے اندر اس کی آپ وضاحت بھی کریں گے, ٹھیک ہے, چھوٹی تھوڑی آدھی ایک ایک لائن کی وضاحت کر دیں گے, اور پھر اس سے کسی کو کوشچن جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو جائے گا اور زیادہ اچھے نمبر آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے, اور تھوڑی محنت کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال بیٹا اس حوالے سے؟ جی کوئی سوال نہیں ہے, چلے ٹھیک ہے, ویری گڈ, بچے لائق ہو گئے ہیں. جی اچھا, تو پھر ہم اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. ہمارا سوال تھا آج زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت. ہم نے ذکر کیا سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم لکھیں گے, کہ اس کا مطلب ہے بڑھنا, نشوونما کرنا, پاک کرنا, ٹھیک ہے, اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے. بس اتنی سی آپ نے ڈیفینیشن اس کی لکھ دینی ہے دونوں میں, ٹھیک ہے, اس کا میننگ بھی, اصطلاحی معنی بھی, اور اس کا جو ہے وہ اصل معنی جو ہوتا ہے, لفظی معنی ہوتا ہے وہ والا. یہ دونوں لکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں, شروع میں لکھتے ہیں اس کو کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, اور اس کے بعد پھر آپ چھوٹی ہیڈنگس بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ادائیگی, زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, سب سے پہلے لکھنے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ مستحق افراد کا حصہ ہے اس میں, اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قرض قرار دیتا ہے اپنے اوپر, ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ لکھ دیں گے کہ جب قرض دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. اور زکوٰۃ ادا کرنے ثواب کا ذریعہ لکھیں گے آپ, ٹھیک ہے, ثواب کا ذریعہ ہے, اور اس میں آپ لکھ دیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے, اور اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہم گنہگار ہوتے ہیں. پھر ہے ایک سنہری معاشی نظام تشکیل دیا, اور اس کے بعد پھر ہے کہ جو ہے خوشحال معاشرے کی تشکیل ہے, روزگار کے بہتر مواقع میسر آنا, یہ بھی ہیڈنگ بن جائے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے بہترین جو ہے ملک و ملت کی جو ہے اس میں سکون کا باعث بنتا ہے, اور اس کے علاوہ استحصالی قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہیڈنگز آپ بنائیں گے, اور ان میں آپ جو ہے وہ ایک ایک لائن کی, ایک ایک سطر میں آپ اس کی وضاحت کر دیں گے, تو اس طریقے سے آپ کا یہ سوال بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ سوال آپ کاپی پہ لکھیں گے, نیٹ کاپیز پہ, اس کو یاد بھی کریں گے. جی بیٹا, اگر کوئی سوال ہے ابھی بھی دوبارہ ذہن میں آتا ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے. چلیں جی, کوئی سوال نہیں ہے بچوں کو, ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.